آپ میں سے بھی ہر ایک کا ایمان اس لیول پر پہنچے کہ مسیح آسمانوں سے آپ کا ایمان دیکھ کر مفلوجوں کو چنگا کر دے، اندھوں کو بینائی دے دے، لنگڑوں کو چلتا کرے، گنہگاروں کو نجات دے دے۔ آپ کے ایمان کی مثالیں دی جائیں، آپ کے ایمان کا شہرہ ہو، آپ کے ایمان کا چرچا ہو، اور آپ کا ایمان ایک مثال بن جائے۔ ہیلیلویا! کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ اب عام سے عام لوگ کیوں نہیں ہیں، آپ کا ایمان کسی لیڈر کے ایمان سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہیلیلویا! میرے ساتھ نکالیے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 17واں باب 19ویں 20ویں اور 21ویں تینوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ سب کو مل گیا؟ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے ایمان کی افزائش کا باعث ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین آمین۔ تشریف رکھیے خداوند کی حضوری میں۔ پچھلے سنڈے کون کون تھا؟ پچھلے سنڈے کچھ حیران کن کام ہوئے تھے۔ خدا نے لوگوں کے دلوں کو کھولا تھا۔ خدا کھول سکتا ہے نا بند دروازوں کو۔ ایک ٹیسٹمنی جو میں چاہوں گا کہ اس کو شیئر کیا جائے، کاشف نے بعد میں بھی بتایا کہ کس طرح خدا نے دل کھولا ان کا، اور انہوں نے اپنا سونا خدا کی نظر کیا۔ کاشف would you please come؟ خداوند عظیم ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ سلام۔ اور پچھلے سنڈے کو واقعی میں کچھ اسپیشل تھا، کچھ بہت الگ ایکسپیرینس ہوا، اور جب ہم بھائی صاحب کلام سنا رہے تھے اور ہمیں سکھا رہے تھے کہ ہم نے گننا نہیں ہے، بڑھنا ہے، اور اس کلام کو قبول کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ جو لوگ بیج کے تعلق سے بیج بونا چاہتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سامنے آ جائیں۔ اب یہ کوئی پری پلان نہیں تھا، ہم گھر سے سوچ کے نہیں آئے تھے، کچھ پلان کر کے نہیں آئے تھے، لیکن ایک دم سے میرے اور میری وائف کے ذہن میں ادھر سامنے بیٹھتا ہوں، میری وائف پیچھے بیٹھتی ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں ہم دونوں کے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے اپنی وائف کو دیکھا اور اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں آگے آنا چاہتی ہوں۔ وہ آگے آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنا بیج بونا ہے، اور اس وقت اریم کے لیے دعا ہو رہی تھی، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا بریسلیٹ گولڈ کا اتار کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میں نے نہیں بتایا تھا کہ ہم نے گولڈ کا بیج بونا ہے، میرے ذہن میں خدا نے ڈالا کہ اپنے میں گولڈ کے رنگ کا بیج بو دوں، اور میری وائف کے ذہن میں بھی خدا نے اسی وقت ڈالا کہ اپنا گولڈ دیا، اور ہمارے خدا نے ہمیں کنیکٹ کیا روم میں، اور ہم نے سونے کے ساتھ اس بیج کو بویا۔ اور ایک چیز جو کہ ہم نے پہلے بھی خدا کی بہت دفعہ اس چیز کو ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ اس کا بیج بولتا ہے، اور ہم نے کبھی بھی بیج بوتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا رزلٹ ہم یہ والا رزلٹ ہے اس لیے ہم بیج بو رہے ہیں۔ میں آپ کو بھی انکریج کرنا چاہوں گا کہ جب بھی اپنا بیج بوئیں، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم سونا بو رہے ہیں تو خداوند ہمیں اب 5 تولے چاہیے، یا کوئی ہمیں ایک کوانٹٹی بتائیے کہ خداوند یہ چاہیے۔ ہم نے خدا کی حضوری میں وفاداری کے ساتھ اس کا بیج بوئے، اور ہم نے اس کے وعدہ کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے دیکھا کہ ہم نے اس نے ہمیں کبھی کسی جگہ شرمندہ نہیں ہونے دیا، کبھی کسی جگہ کمزور نہیں ہونے دیا۔ تو یہ میرے لیے، میری وائف کے لیے، ہماری فیملی کے لیے
ایک بہت عجیب ایکسپیرینس تھا. اور میں پاسٹر صاحب سے بھی اس چیز کو ذکر کر رہا تھا کہ پورا ہفتہ وہ کلام ذہن سے جا ہی نہیں رہا تھا. میں بار بار ان کو میسج کرتا تھا, ایون 2 دفعہ اس ہفتے میں ملاقات بھی ہوئی, اور میں بار بار ہم اسی کلام کے بارے میں ریفلیکٹ کر رہے تھے. وہ سوتے جاگتے وہ کلام ایسے جیسے وہ چل رہا ہے, وہ اور زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو بہت اسپیشل تھا کلام. سے تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب کہ خدا کا روح واقعی میں خدا آپ کے ذریعے بولا ہے. آمین. خداوند عظیم ہے اور اس کے کلام میں قدرت ہے. کاشف بتا رہا تھا کہ پھر رشتہ داروں سے بھی بات ہوتی رہی اس تعلق سے, راجر سے, ان کو بھی انکریج کیا. تو کلام صرف آپ تک محدود نہ رہے, کلام پھر آگے جانا چاہیے. کلام کا مقصد یہ ہے کہ کلام دوسروں کی زندگیوں کو سیر کرے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, پریز گاڈ. خدا کا شکر, اریم امریکہ چلا گیا ہے, پہنچ گیا ہے, اپنی یونیورسٹی میں چلا گیا ہے. میں اور انجلینا یہ خواب لگ رہا تھا. اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ اتنا سا بچہ جو ایک عام سے گھر میں پرورش پا رہا ہے, جس کے لیے اسکول کا یونیفارم بھی ایک وقت میں نہیں تھا, اور وہ بچہ اب جہاز پہ ٹریول کر رہا ہے اور دنیا کے بہترین ملک میں, اور پھر اس ملک میں جو بہترین یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی میں اگلے 4 سال کے لیے چلا گیا ہے تعلیم پانے کے لیے. ہیلیلویا. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ہیلیلویا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, مت سوچئے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں, کس محلے میں رہتے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, اگر خدا کے ساتھ آپ وفادار ہو جائیں تو وہ آپ کو اٹھا کے بادشاہوں کے ساتھ بٹھا سکتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. مسیح نے کہا جو کچھ انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے, کیونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے میرا خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. آپ کا خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا. آج مشن سنڈے ہے. آج ہم اسپیشل آفرنگ, خاص ہدیہ اٹھائیں گے. کس کام کے لیے؟ مشن کے کام کے لیے. آج بھی وہی خدا ہے جو پچھلے اتوار تھا. تو جس کا دل کھولے خدا اس کو کھلنے دیں, اس کو کھلنے دیں. میں آپ کو بتاؤں, اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے, خدا کو دے کے آپ کبھی ریگریٹ نہیں کر سکتے, کبھی آپ افسوس نہیں کر سکتے خدا کو دے کے. لیکن اس کے برعکس ایک خوشی, ایک اطمینان, ایک شادمانی آپ کے اندر آ جائے گی جب آپ خدا کو دے دیں گے. ہیلیلویا. اپنے ہاتھ میں رہا تو گنتے رہیں گے, خدا کے ہاتھ میں دے دیا تو بے حساب ہو جائے گا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کوئی ایسے بھی ہیں جو آج پہلی بار اس کلیسیائی رفاقت میں آئے ہیں, جو آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ جو ہمارے مسلم بہن بھائی, کچھ خاندان آئے ہیں پہلی بار, دعا کے لیے آئے ہیں. خدا تعالیٰ آپ کو برکت دے. ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے. آپ جس بھی مقصد کے لیے آئے ہیں, خدا اپنی قدرت سے ان معاملات کو حل کر سکتا ہے اور کرے گا, اور کرے گا. تالیاں بجا کر ہم انہیں
ویلکم کرتے ہیں لیونگ برانچ چرچ میں. پلیز تشریف رکھیے. ہم عبادت کے بعد آپ سب کے لیے دعا کریں گے. اپنے ساتھ والے سے کہیے میرے ایمان کی کمی کثرت میں بدل رہی ہے. ہاللویا. میرے ایمان کی کمی کتنے چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ میرے ایمان کی کمی کثرت میں بدل رہی ہے. جو ریفرنس ہم نے پڑھا، تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں یعنی تنہائی میں کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے. خلوت میں آ کر کہا ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے. اب اس کا جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے. اس بیٹے میں بدرو ہے، ابلیس نے اس کو پکڑا ہوا ہے. شاگردوں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ بدرو اس میں سے نہیں نکلی. اب وہ شخص بجائے اس کے کہ ہمت ہار جاتا اور واپس چلا جاتا، اس نے کہا کہ جو کام شاگردوں سے نہیں ہوا استاد سے چیک کرتے ہیں. آپ کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں، وہ کام جو پاسبانوں سے بھی نہ ہو وہ پاسبانوں کے خدا سے ضرور ڈسکس کریں. ہاللویا. ممکن ہے ہماری دعاؤں سے بھی کچھ نہ ہو، لیکن میں آپ کو گارنٹی دینا چاہتا ہوں جب آپ پورے ایمان کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پورے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ خدا کو اپروچ کریں گے، خدا آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. وہ آپ کی دعائیں سن بھی لے گا، آپ کو جواب بھی دے گا اور آپ کو انکریج بھی کرے گا. آپ کا ایمان بڑھ جائے گا اگر آپ خدا کو اپروچ کرنا شروع کر دیں گے. ہاللویا. یہ شاگردوں کے پاس گیا ہے کہ میرے بیٹے کو ڈیل کیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے تاکہ بدرو اس میں سے نکل جائے، لیکن بدرو اس میں سے نہیں نکلی. اب یہ شخص مایوس نہیں ہوا ہے کہ میں واپس جاتا ہوں، شاگرد بھی کچھ نہیں کر سکے، ان کا تو بڑا نام سنا تھا، بڑا چرچا ہے، میں مایوس ہو گیا ہوں، اب میں واپس جاؤں گا. بیٹا کہیں اور چلتے ہیں، کسی اور کو ٹرائی کرتے ہیں. اس نے کہا شاگرد ناکام ہوئے ہیں، استاد ناکام نہیں ہوگا. ہاللویا. استاد ناکام، انسان ناکام ہو گئے ہیں، خدا ناکام نہیں ہوگا. ہاللویا. انسان ناکام ہو گئے ہیں. ممکن ہے آپ بھی انسانوں سے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں، آپ کو انسانوں نے مایوس کیا ہو، آپ کا مان، آپ کا بھرم نہیں رکھا انہوں نے. جب آپ کو ضرورت تھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، ہر وہ معاملہ جس میں انسانوں نے آپ کو مایوس کیا، اس معاملے کو اگر آپ خدا کے سامنے لے کر جائیں اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں اپنا سر رکھیں اور اپنے معاملے کو خدا کے سپرد کریں، خداوند آپ کا خدا آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. وہ آپ کو انکریج کرے گا، وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا، وہ آپ کے اندر ایمان کا بیج رکھ دے گا. آپ کی دعائیں آسمانوں پر سنی جائیں گی کیونکہ آپ یقین کے ساتھ، آپ ایمان کے ساتھ خدا کے قدموں میں گئے ہیں. خدا آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا. ہاللویا. ہاللویا. یہ شاگردوں سے مایوس ہوا ہے، لیکن اس نے کہا ہاں میں خدا کو ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے انسان آپ کو مایوس کر دیں، ممکن ہے خادموں کی دعائیں بھی سنی نہ جائیں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی اپنی دعائیں آسمانوں پر سنی جائیں.
کہیے یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ ہیلیلویا۔ آپ کی اپنی دعائیں آسمانوں پر سنی جائیں۔ میں ایک بار پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں، ممکن ہے جب آپ ہمیں فون کریں، خادموں کو فون کریں، فون نہ لگے۔ میں ملک میں نہیں ہوں، فون کس طرح لگے گا؟ واٹس ایپ پہ کریں گے، انٹرنیٹ نہیں ہے، فون کس طرح لگے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ مصیبت میں پڑے رہیں، دکھ اٹھاتے رہیں، شریر آپ کو لتاڑتا رہے۔ آپ خدا کو کہیں گے، خدا کے پاس جائیں گے۔ خادموں کا نمبر نہیں لگا، ممکن ہے نہ لگے، لیکن خدا 24/7 آن لائن ہے۔ خدا 24/7 آن لائن ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کا نیٹ ورک کبھی ڈاؤن نہیں ہے، خدا ایکسس سے باہر نہیں ہے۔ خدا نے صرف یہ کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ہیلیلویا۔ تو ہمارے پاس وہ نام، وہ کنجی ہے جس کے باعث ہماری دعائیں آسمانوں پر سنی جاتی ہیں۔ اس شخص کو شاگردوں نے مایوس کر دیا ہے، شاگردوں نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی۔ انہوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن بدروس کے بیٹے میں سے نہیں نکلی ہے۔ جب بدروس کے بیٹے میں سے نہیں نکلی ہے تو وہ گھر نہیں چلا گیا، لوٹ نہیں گیا۔ اس نے کہا میں یسوع سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اپنے معاملے کو لے کر یسوع کے پاس آیا ہے۔ یسوع نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس نے جھڑکا اور بدرو اس میں سے نکل گئے۔ ہاللیلویا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گدرینیوں کے پار جو علاقہ ہے، اس شخص میں لشکر تھا، اور خداوند نے اس لشکر کو بھی ڈیل کیا، اور لشکر اس میں سے جاتا رہا۔ سنیے، اب جب شاگردوں نے یہ دیکھا نا کہ یسوع نے تو ایک دم سے اس کو آزاد کر دیا ہے، تو ان کے اندر ایک وسوسہ، کیوریاسٹی آ گئی، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ سوچنے لگے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ہم نے تو بڑا زور لگایا تھا، لیکن یسوع نے ایک دم سے۔ اب جب وہ چلا گیا ہے شخص اپنے بیٹے کو لے کے، تو یہ یسوع کے پاس آ گئے ہیں تنہائی میں، اور انہوں نے مسیح سے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے؟ اب یہاں پر ایک بڑی کی پوائنٹ ہے سیکھنے والا۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر پترس نے اکیلے نہیں کہا کہ یسوع میں اسے کیوں نہیں نکال سکا۔ یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ خداوند میں اسے کیوں نہیں نکال سکا۔ باقی بھی ہر ایک شاگرد نے اپنے نام لے کے یا اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کہ میں اسے کیوں نہیں نکال سکا۔ شاگرد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ سنیے، جو بھید اس میں پوشیدہ ہے وہ یہ ہے، ان شاگردوں نے اکٹھے کوشش کی ہے، ان شاگردوں نے مل کے کوشش کی ہے کہ ہم اس بدروح کو اس کے اندر سے نکال سکیں۔ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے، اجتماعی کوشش ہے۔ انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے، درست کیا ہے، انہوں نے مل کر دعا کی ہے، مل کر محنت کی ہے، لیکن اس کے باوجود ناکام ہوئے ہیں۔ اور اب جب یہ ناکام ہوئے ہیں تو یہ مسیح کے پاس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا خداوند ہم نے اکٹھے محنت کی ہے، ہم نے اکٹھے مل کر دعائیں کی ہیں، لیکن ہم اسے نہیں نکال سکے۔ ہمیں وجہ بتائیے کہ ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے۔ میں نے پہلے کہا ممکن ہے کہ آپ کی دعائیں سنی نہ، یہ ممکن ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ جو دعا آپ کر رہے ہیں اس میں بھید کیا ہے، یا جو چیز آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا آپ اس چیز کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔
یا اس وقت وہ آپ کو چیز ملنی بھی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. تو خدا کی حکمت جو ہے وہ ہماری ادراک، ہماری سوچ، ہمارے فہم سے پرے ہے. ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے پورے طور پر کہ خدا کیا چاہتا ہے. ہاں وقت پہ آہستہ آہستہ چیزیں خود ریویل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ہیلیلویا. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس کیس کو ڈیل کیا ہے، لیکن بدرو اس میں سے نہیں. اور اب یہ یسوع کے پاس آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں خداوند ہم اسے کیوں نہ نکال سکے. ہم، یہ کلیکٹیو ہے، یہ سولو فلائٹ نہیں ہے، اپنا اپنا نام نہیں ہے. اس چرچ میں میرا نام ہو، اس لیڈرشپ میں میرا نام ہو، میں سب سے اوپر ہوں، میں جانا پہچانا جاؤں، میری عزت سب سے نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا یہاں خوبصورت، میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ یہ بات لکھی ہے یہاں پر کہ ہم اس سے. آپ نے اکثر سنا ہے، گھروں میں یہ بات سننے کو ملتی ہے، کوئی ایک بھائی یا ایک بہن کہتی ہے میں کب تک تمہارا بوجھ اٹھاؤں، میں کب تک تمہیں پالوں، میں کب تک تمہیں کھلاتی پلاتی یا کھلاتا پلاتا رہوں. اس کا مطلب کہ کوئی ایک شخص چکی میں پس رہا ہے اور باقی سارے کیا کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ایک کما رہا ہے، باقی سارے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ کو اور ہم سب کو محنت کرنا ہے. خداوند سے جب شاگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا سکھا تو اس نے کیا دعا سکھائی؟ اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ. اٹ مینس کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر کام کریں، اجتماعی طور پر محنت کریں اور اجتماعی طور پر اس کا پھل پائیں. ہیلیلویا ہیلیلویا. تو جو کام مل کر ہو سکتا ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اس میں پھل زیادہ لگتا ہے، وقت کم لگتا ہے، اس کا رزلٹ بڑا آتا ہے کیونکہ آپ ایک ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہوئے بھی فیل ہو جائیں تو آپ کو خدا سے پوچھنا ہے خداوند یہ کام کیوں نہیں ہوا، ہم فیل کیوں ہوئے ہیں. آپ کو خداوند سے پوچھنا ہے کہ خداوند ہم فیل کیوں. یہاں شاگردوں نے پوچھا ہے اور خداوند نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاؤں گا، اچھا چلو پھر کبھی بات کریں گے. نہیں، خداوند نے بتایا ہے کہ کیوں فیل ہوئے ہو، ہم سے یہ بدرو کیوں نہیں نکلی. دیکھیے ذرا خداوند نے 20ویں آیت، اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے. شاگردوں نے سوال کیا ہے اور خداوند نے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہم بدرو کیوں نہیں نکال سکے، ہم اس لڑکے کو منسٹر کیوں نہیں کر سکے، ہم اس کی خدمت کیوں نہیں کر سکے. اور خداوند نے ٹو دی پوائنٹ جواب دیا ہے، ٹو دی پوائنٹ جواب دیا. اور جواب کیا ہے؟ اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے. اب دیکھیے ذرا یہاں پر جو سیکھنے کو چیز مل رہی ہے وہ یہ ہے، خداوند کے الفاظ یہ ہیں ایمان کی کمی کے سبب سے. یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. سنیے، ایمان ہے لیکن ایمان کم ہے. ایمان ہے تو مگر ایمان کم ہے. ایمان غیر حاضر نہیں ہے، حاضر ہے لیکن کم، بہت کم ہے. خداوند نے ان کو انکریج اور انہیں اس مقام پر خداوند لے کر آیا ہے کہ یہ معاملہ ہو سکتا تھا، یہ چیز درست ہو سکتی تھی
اگر تمہارے اندر ایمان زیادہ ہوتا. سنیے، جب آپ ایمان لاتے ہیں، مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو ایمان آہستہ آہستہ آپ کے اندر پرورش پاتا ہے. آہستہ آہستہ ایمان آپ کے اندر بڑھنا شروع ہوتا ہے. میں جب لیڈرشپ میٹنگ تھی ہماری لاسٹ ویک میں ان سارے لیڈرز کے ساتھ مل کر میں ان سے معافی مانگ رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں مطلب شرمندہ ہوں کہ مجھے بھی تقریباً 20 سال گزرنے کے بعد یہ چیز یاد آئی ہے کہ ایمان بھی کچھ ہوتا ہے اور ایمان میں افزائش بھی پائی جاتی ہے. ایمان لے تو آئے لیکن ایمان بڑا نہیں ہے. ایمان بڑا، ان کے اندر بھی ایمان ہے لیکن اس کی مقدار، اس کا قد، ایمان غیر حاضر نہیں ہے. ایمان ہے لیکن بہت تھوڑا ہے. اپنے دونوں ہاتھ ایسے سامنے کیجئے اور یوں پھیلائیے اور کہیے، خدا میرے ایمان کو بڑھا. سامنے کیجئے اور بلند آواز سے، خداوند میرے ایمان کو بڑھا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. ایمان آپ کے اندر ہے، شاباش، ایمان آپ کے اندر ہے، لیکن اس ایمان کی افزائش نہیں ہوئی ہے. آپ کلام سن رہے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے رومیو 10:17 میں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. یعنی ایمان کا جو سورس ہے، جہاں سے ایمان آتا ہے اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کلام ہے. ایمان سننے سے اور سننا مسیح کے. آپ کلام سن رہے ہیں، آپ کلام سنتے آ رہے ہیں، آپ کلام سنتے رہیں گے. ایمان آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، آپ مسیح پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس ایمان کو پھر بڑھنا بھی ہے. اس ایمان کی افزائش ضروری ہے، اس ایمان کو تقویت ملنا ضروری ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا 2 طرح سے آپ اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں. نمبر 1، دعا کر کے کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، اور نمبر 2، آپ اپنے ایمان کو عمل میں لا کے، پریکٹس کر کے آپ اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. جس چیز کو جتنا آزمایا جائے گا وہ اتنی بڑھتی جائے گی، اتنی پختہ ہوتی جائے گی. اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے، کہ یہ میرے ایمان کی کمی کثرت میں بدل رہی ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے، میرے اندر ایمان موجود ہے. ہاں وہ چھوٹا ہے لیکن اب وہ بڑھے گا، اب وہ ترقی کرے گا. کہیے، میرے ایمان کی افزائش ہوگی، میرے ایمان کا شہرہ ہوگا، میرے ایمان کی مثالیں دی جائیں گی. ہیلیلویا. ان کے اندر ایمان ہے لیکن ایمان کم ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے. شاگردوں نے پوچھا، خداوند ہم کیوں نہیں؟ اور خداوند نے کہا، اپنے ایمان کی. سنیے، اب یہاں پر 12 شاگرد لکھا ہے بائبل مقدس میں. 12 شاگرد یعنی 12 لوگوں کا ایمان. لیکن اس کے باوجود بدرو، یعنی 12 مختلف لوگ، ان کا ایمان ناکام ہو گیا. بٹ اگر آپ مرکز 2 باب میں آ جائیں اور وہاں کچھ لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر یسوع مسیح کے پاس لاتے ہیں، اور وہ مفلوج ہیں. یسوع نے جب مفلوج کو دیکھا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر، کن کا؟ جو اسے لے کر آئے تھے، ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا اپنی چرپائی اٹھا اور چل پھر. مائی گڈنس،
4 لوگوں کا ایمان اور یہاں پر 12 لوگ ہیں ان کا ایمان. آپ کمپیئر کیجئے ذرا. ایک جگہ 4 لوگ ہیں اور وہ شاگرد نہیں ہیں, اور ایک جگہ 12 لوگ ہیں اور وہ شاگرد ہیں, لیکن ناکامی ہے. آپ امیجن کریں, یہ ممکن ہے کہ کسی لے پرسن کا ایمان ایک لیڈر سے زیادہ ہو. بائبل مقدس اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے. وہ عام لوگ تھے جو ایک گاؤں کے لوگ تھے, کفرنہوم کے, اور وہ اس کو انہوں نے کہا یار 4 بندے اٹھاؤ, اس کو یسوع کے پاس لے کر جانا ہے. اور یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا او مائی گڈنس, او مائی گڈنس. اب مجھے بتائیے, ہم جو لیڈرز بنے پھرتے ہیں, ہمیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ ہمارے ایمان کے باعث لوگوں کو شفائیں ملیں. ہم ابھی اس مقام پر نہیں ہیں, ہم اس مقام پر نہیں ہیں. لیکن میری دعا یہ ہے, اور خدا نے چاہا تو یہ ایمان کی سیریز اب چلے گی, میری دعا یہ ہے اس کلام کی قدرت کے باعث نہ صرف میرا, نہ صرف لیڈرشپ کا, بلکہ آپ میں سے بھی ہر ایک کا ایمان اس لیول پر پہنچے کہ مسیح آسمانوں سے آپ کا ایمان دیکھ کر مفلوجوں کو چنگا کر دے, اندھوں کو بینائی دے دے, لنگڑوں کو چلتا کرے, گنہگاروں کو نجات دے دے. آپ کے ایمان کی مثالیں دی جائیں, آپ کے ایمان کا شہرہ ہو, آپ کے ایمان کا چرچا ہو, اور آپ کا ایمان ایک مثال بن جائے. ہیلیلویا. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. اب عام سے عام لوگ کیوں نہیں ہیں, آپ کا ایمان کسی لیڈر کے ایمان سے زیادہ ہو سکتا ہے. ہیلیلویا. کہ یہ میرے ایمان کی کمی کثرت میں بدل رہی ہے, کیونکہ کلام میں قدرت ہے. آمین آمین. وہاں 4 لوگ اٹھا کر, اور ان کے ایمان کے باعث وہ مفلوج چنگا ہو گیا ہے. اور یہاں 12 شاگرد دعا کرتے رہے ہیں, لیکن کچھ نہیں ہوا. ایک بہت بڑا لیڈر بننے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں وہ ایماندار بنوں جس کے ایمان کی خداوند ستائش کرے. ہیلیلویا ہیلیلویا. میں کتنا بڑا لیڈر بن جاؤں, اور اگر میرے اندر ایمان نہیں ہے, میں ساری دنیا کو حاصل کر لوں, اور اگر میں اپنی ہی جان کا نقصان کروں تو مجھے کیا حاصل. یہ عام لوگ ہیں, لیکن ان کے ایمان کے باعث وہ مفلوج شفا پا گیا ہے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کے باعث مفلوج شفا پا جائیں, بیمار شفا پا جائیں, دل کے معاملے ٹھیک ہو جائیں, بدروح گرفتہ آزاد ہو جائیں, قیدی رہائی پائیں, اندھے آپ کے ایمان کے باعث خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. پرانے عہد نامہ میں سلاطین کی کتاب, اور وہاں نعمان کوڑی جس کو کوڑ تھا, اور وہاں پر ایک اسرائیلی لڑکی ہے, اور وہ چونکہ وہ اسرائیلی لڑکی اس گھر میں ملازمہ ہے, تو وہ اپنی مالکن سے کہتی ہے کہ اگر نعمان کوڑی سامریا کے گاؤں میں ہوتا, اسرائیل میں ہوتا, تو وہاں پر ایک نبی ہے جو اسے شفا دے سکتا تھا. اب اس لڑکی کا ایمان دیکھیے, وہ لیڈر نہیں ہے, وہ میٹنگ پریزائڈ نہیں کرتی ہے, وہ کلام نہیں سناتی ہے کہیں پہ, وہ چرچ گور نہیں ہے, لیکن اس کا ایمان دیکھیے. وہ اپنی مالکن سے بات کر رہی ہے, کہتی ہے کہ نعمان کو, جو میرا مالک ہے, اس کو کوڑ ہے, اس کا سارا بدن گلا ہوا ہے, اگر یہ وہاں اسرائیل میں ہوتا تو وہاں ایک نبی ہے جو اسے شفا دے سکتا تھا. اور پھر ویسا ہی ہوا. وہ شخص چلا گیا الیشا کے پاس, اور الیشا نے اس کو کہا کہ جا یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا بدن
ٹھیک ہو جائے گا. اس نے ایسا کیا اور اس کو شفا ہو گئی. ہاللویا. آپ عام سے عام لوگ بھی کیوں نہیں ہیں, آپ اپنے ایمان کے باعث پہاڑوں کو میدان کر سکتے ہیں. اپنے ساتھ والے سے کہیے, آج کا کلام میرے لیے ہے. ہاللویا, ہاللویا. خداوند نے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے, کیونکہ اب دیکھیے خداوند ان کے ایمان کو کہاں لے کر جا رہا ہے. ایمان ان کے اندر کتنا ہے؟ تھوڑا سا ایمان ہے, تھوڑا سا. اور خداوند اب ان کے ایمان کو کہاں لے کر جا رہا ہے, یہ سوچئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے کہ یہ کلام واقعتاً میرے لیے ہے. آمین. خداوند کہہ رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں, اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. انہیں بتا دیا کہ تمہارے اندر ایمان کی کمی ہے, رائٹ. لیکن ساتھ میں انکریجمنٹ کیا ہے کہ یہی ایمان اگر تمہارے اندر پختہ ہو جائے, جو ایمان تمہارے اندر ہے وہ چھوٹا ہے, وہ کم ہے, لیکن یہی ایمان اگر تمہارے اندر پختہ ہو جائے اور تم اس ایمان پر کھڑے ہو جاؤ تو تم پہاڑوں کو ہٹا سکو گے. ہاللویا. ایمان ہے, ایمان کم ہے, یس. ایمان چھوٹا ہے, یس. لیکن اگر یہی ایمان تمہارے اندر سے جاتا نہ رہے تو تم پہاڑوں کو ہٹا سکتے ہو. ہاللویا. خداوند نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا, اور وہ چلا جائے گا. او مائی گڈنس, او مائی گڈنس. پہاڑ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں, تصویروں میں اچھے لگتے ہیں, لیکن انہی پہاڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے کہنا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ, نہ بھائی, ہمیں کوئی بدرو ہی نہ ہوئے تھے ہوتے, سانوں کی لوڑ ہے اسی ادھروں دی لنگ جانے. میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر, انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں بڑا دلچسپ واقعہ اس میں لکھا. وہ بتا رہے تھے, کہتے وہ میں گھر سے نکل کے جب آفس جاتا درمیان میں ایک پل پڑتا تھا, تو قریب ہی تھا, پیدل آتے جاتے تھے. تو کہتے ایک دن میں جا رہا تو سانپ بیٹھا ہوا آگے, پل کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا. تو میں نے اسے کہا بھائی سائڈ پہ ہو جا, میں نے جانا ہے. تو کہتے وہ سانپ اتر گیا نیچے, میں پل پر سے گزر گیا. کہتے جب واپس آیا تو پھر بیٹھا ہوا. تو کہتے میں نے اسے کہا آج تو بیٹھ, میں ادھر سے چلا جاتا ہوں. اتنا ادب سانپ کا, میں ادھر سے. ارے بھائی خداوند تو کہہ رہے ہے کہ اگر پہاڑ سامنے آ جائے, ایمان سے تم پہاڑوں کو بھی ہٹا سکو گے, تو شریر تو ہے ہی ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. ہاللویا, ہاللویا. کہ یہ شریر میرے پاؤں کے نیچے ہے, میں اسے ہٹا سکتا ہوں, میں اسے کچل سکتا ہوں, اس کا میری زندگی میں کوئی اختیار نہیں ہے. ہاللویا. خداوند کہہ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ سامنے آ جائیں اور تم پہاڑوں سے کہو کہ, اور وہ ہٹ جائیں گے. ایک اور جگہ خداوند نے جب معافی کی تعلیم دی تو شاگرد کہتے ہیں یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. تو شاگردوں نے کہا کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا. خداوند نے کہا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم اس شہتوت کے درخت سے کہو کہ اکھڑ کے
سمندر میں جا پڑ تو وہ اکھڑ جائے گا اور سمندر میں جا پڑے گا۔ وہ معافی کے تعلق سے شہتوت کے درخت کی مثال دی، کیونکہ جو نامعافی کی تاثیر ہے نا وہ ہمارے دلوں کے اندر جڑیں بنا لیتی ہے، اور وہ اس کا نکلنا یعنی کسی کو معاف کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن بائبل مقدس معافی ہی کی تعلیم دیتی ہے، معافی ہی کی تعلیم دیتی ہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جب میں کاشف سہیل ہم وہاں تھے تو جیلانی صاحب آئے ہوئے تھے جو فارن منسٹر ہیں۔ انہوں نے اگزامپل دی، انہوں نے کہا کہ میں نے بائبل کو سٹڈی کیا ہے اور بائبل مقدس معافی کی تعلیم دیتی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، تو خداوند نے کہا، پرپزلی کہا، با مقصد کہا کہ تم اس شہتوت کے درخت کو کہو کہ اکھڑ جا تو اکھڑ جائے گا۔ اس کا مطلب نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ کسی بھی شخص کو معاف کر سکتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جو ایماندار ہیں وہ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، انتہائی دکھ دینے والوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ یہ مسیح کی تعلیم ہے، اور وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ معافی کی تعلیم بائبل مقدس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ خدا کہتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے، تم نے بدلہ نہیں لینا۔ یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ خداوند نے جب یہ کہا نا کہ شہتوت کے درخت سے کہو کہ اکھڑ جا، اٹ مینس کہ وہ نامعافی کی تاثیریں جو آپ کے اندر ہیں، جنہوں نے جڑیں بنا لی ہیں، آپ انہیں ایمان کے وسیلہ سے نکال سکتے ہیں۔ اور وہ جائے گا کہاں پر؟ سمندر۔ اور سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے؟ ہزاروں فیٹ، ہزاروں میٹر نیچے جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ وہ جو اسپرٹ ہے جس نے آپ کے دل کو جکڑ رکھا ہے، دل کو پکڑ رکھا ہے، وہ اسپرٹ آپ کے اندر سے اتنی دور چلی جائے کہ آپ اسے دیکھ بھی نہ سکیں اور آپ معاف کر دیں۔ ہیلیلویا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، مایوسی کے مریض ہیں، آپ انگزائٹی کے مریض ہیں، آپ دکھ اور تکلیف میں زندگی گزارے ہیں، آپ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہو گئے ہیں، آپ سمپل 1 by 1 اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں، اپنے قریبی دوست احباب کو اب صرف معاف کرنا شروع کر دیجئے، آپ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آپ کے بدن کو چھوڑ جائیں گی، آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کے اندر تسلی، اطمینان اور خوشی آ جائے گی، آپ کے اندر خدا کا روح اور خدا کی محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی جب آپ معاف کرنا شروع کر دیں گے۔ ہیلیلویا۔ اب سنیے ذرا، خداوند نے کہا شہتوت کے درخت سے کہو کہ اکھڑ جا تو وہ اکھڑ کر سمندر میں جا پڑے گا۔ اٹ مینس کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہماری چیزیں جنہیں ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے یا اپنی راہوں سے دور کریں گے تو وہ اس جگہ پر جا پڑیں گے۔ میں اس کو روحانی عالم میں یوں لے رہا ہوں کہ جو سمندر ہے وہ خدا نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اب دیکھیے پہاڑ کی جو شکل ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ اس طرح ایک تکون ہوتی ہے، یعنی پہاڑ اونچا ہوتا ہے، اور سمندر کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ یہ چیز ہے نا، اوپر سے لیول ہوتا ہے لیکن نیچے سے گہرا ہوتا ہے۔ اب میں روحانی عالم میں اس چیز کو یوں دیکھتا ہوں کہ اگر میں اپنے پہاڑ کو جس کی شکل اس طرح ہے جو میرے سامنے ہے، جب میں اسے حکم دوں گا تو جو سمندر اس نے شہتوت کے درخت کے لیے رکھا ہے اسی سمندر میں میرا یہ پہاڑ بھی جا کر الٹا ہو جائے گا، اس گیپ کو فل کر دے گا، میرے سامنے سے پہاڑ
ایسے صاف ہو جائے گا جیسے وہ وہاں پر کبھی تھا ہی نہیں, اور اس جگہ جا گرے گا جہاں پر میں اسے ڈھونڈوں تو بھی مجھے نہیں ملے گا, کیونکہ خدا نے وہ جگہ اس کے لیے بنا رکھی ہے. ہاللویا, ہاللویا. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں, آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. میں اس میسج کو ریپیٹ کرنے کو جا رہا ہوں پھر سے. اس کا نیا ایڈیشن آ رہا ہے, سیکنڈ ورژن آ رہا ہے. دعا کیجئے کہ خدا اس کلام کو قدرت کے ساتھ نازل کرے. آپ کے پہاڑ آپ کی آواز سنتے ہیں. خداوند نے کیا کہا ہے؟ خداوند نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک جا تو وہ, اور نہ صرف سرکے گا, خدا نے اس کے لیے جگہ بنا رکھی ہے. ہاللویا, ہاللویا. اس کو روحانی عالم میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, آپ کے گناہ, آپ کی بدیاں, آپ کی نافرمانیاں کتنی ہی بڑی کیوں نہیں ہیں, خدا نے ایک صلیب رکھی ہے جس پر آپ کے سارے گناہ جڑ دیے جاتے ہیں. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں, اس نے ہمارے گناہوں کو صلیب پر جڑ کے انہیں اپنے سامنے سے ہٹا دیا ہے. اب وہ کبھی انہیں یاد نہ کرے گا. ہاللویا. آپ کے اور میرے گناہ مٹائے گئے ہیں, ہمارے گناہوں کے پہاڑ میدان ہو گئے ہیں. ہاللویا. آپ نے ایمان کے وسیلہ سے, ایمان کے وسیلہ سے, ایمان کے وسیلہ سے, سنیے یہ کمپیریزن دیکھیے ذرا. وہاں پر 12 شاگرد ہیں اور یہاں پر اکیلا مسیح ہے. 12 زیادہ ہے یا ایک زیادہ ہے؟ 12 زیادہ ہے اگر آپ انسانی جمع تفریق میں بھی پڑھیں. لیکن وہ 12 کے 12 ناکام ہو گئے اور خداوند نے ایک دم سے اس لڑکے کو آزاد کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, خداوند نے جو یہ فارمولا ان کو بتایا ہے, جو طریقہ ان کو بتایا ہے کہ کیوں نہ نکال سکے, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. بہت بار ایسا ہوگا آپ کسی سچویشن میں اکیلے ہوں گے اور وہ سچویشن ٹف ہوگی, وہ حالت مشکل ہوگی, وہ قابل قبول نہیں ہوگی, قابل برداشت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ پورے ایمان کے ساتھ اس سچویشن میں کھڑے ہو جائیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا روح آسمانوں سے مداخلت کرے گا اور آپ کے ایمان کے باعث آپ کے لیے وہاں راہ پیدا کرے گا, آپ کے اس پہاڑ کو میدان کرے گا. ہاللویا, ہاللویا. کہ یہ کلام میرے لیے ہے, کہ یہ میرے ایمان کی کمی کثرت میں بدل رہی ہے, میرا ایمان بڑھ رہا ہے. ہاللویا. کہ یہ میں حالات پر غالب آؤں گا, میں سچویشنز کو ڈیل کروں گا, میں شریر کو مار بھگاؤں گا کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. ہاللویا, ہاللویا. یہ کلام میرے لیے ہے. آپ کے ایمان کی کمی کثرت میں بدل رہی ہے. خداوند نے کہا تمہارا ایمان بڑھے گا, تمہارے اندر ایمان ہے, اسے افزائش کی ضرورت ہے, اسے بڑھنے کی ضرورت ہے. بڑھا سکتے ہو, اس کی افزائش ہو سکتی ہے. کیسی ہوگی خدا؟ آگے خداوند نے بتا دیا. یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح, اٹ مینس کہ تم دعا کرو گے تو تمہارا ایمان بڑھے گا, اور جب ایمان بڑھے گا تو پھر پہاڑ میدان ہو جائے گا. ہاللویا. پھر پہاڑ میدان ہو جائے گا. اٹ مینس کہ آپ نے ایمان, آپ کے اندر ایمان پیدا کہاں سے ہوا؟ کلام کو
سننے سے اور مسیح پر ایمان لانے سے آپ کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، ایمان نے جنم لے لیا، لیکن اس ایمان کی اب افزائش ہونی ہے دعا کے وسیلہ سے، خدا کے ساتھ رفاقت کے وسیلہ سے آپ کا ایمان بڑھنے لگے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت بار ایسا ہوتا ہے ہم حالات کی وجہ سے دکھ اٹھاتے رہتے ہیں، ہم حالات کی نظر ہو جاتے ہیں، ہم فائٹ نہیں کرتے ہیں، ہم حالات کو درست کرنے کے لیے زور نہیں لگاتے ہیں، ہم محنت نہیں کرتے ہیں، ہم کشتی کو لہروں کی زد میں یا زور میں بہنے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب ہم کیا کریں جی، حالات ہی ایسے ہیں، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جو پاکستان کو ٹھیک کر سکے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہم ہوا کے دوش پہ چلتے جاتے ہیں، وہ کسی نالے میں پھینک دے، وہ کسی درخت پہ ٹانگ دے، ہم ہوا کے دوش میں ہیں اور ہوا ہمیں لیے پھر رہی ہے۔ ارے بھائی، آپ کوئی سوکھا پتا نہیں ہے، آپ کوئی گندا کاغذ نہیں ہے، آپ ایک انسان ہیں، آپ کے اندر شعور ہے، آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے، آپ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ نہ صرف پہاڑوں کو میدان کر دیں گے، آپ طوفانوں کو بھی تھما دیں گے۔ ہاللیلویا! آپ ہوا کے دوش میں نہیں ہیں، آپ خدا کے زور میں ہے، آپ خدا کے ایمان میں ہے۔ خدا نے آپ کو ایمان ایک گفٹ کی صورت میں دیا ہے، آپ اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ کہیے میرے گھر نالوں کے کناروں پر نہیں ہے۔ سب نے کہا ہے؟ جہاں آپ سوچ رہے ہیں ایمان آپ کو تقویت دے رہا ہے، اپنے دونوں ہاتھ بلند اٹھائیے۔ جہاں بھی آپ کے اندر سوچ، خیال، ارادہ پیدا ہوا ہے، کلیم کیجئے ایمان سے کہ آپ وہاں شفٹ ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، دعا کرنی ہے، کہنا ہے خدا سے، کہنا ہے خدا سے، بلند آواز سے کہنا ہے تاکہ دوسرے سنیں اور آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کسی کے سامنے کوئی بات کی تھی۔ یا ایمان 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 کے وسیلہ سے، ایمان کے وسیلہ سے، ایمان۔ یس، دیکھیے، پکچر دیکھیے، تصویر دیکھیے، رویا دیکھیے، خیال کیجئے، ویژن لیجئے خدا سے۔ آپ شفٹ ہو رہے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کے بچے موو ہو رہے ہیں۔ ہاللیلویا! آپ کے ایمان کے باعث آپ کے گھر میں برکت آ رہی ہے، آپ کی رونق بڑھ گئی ہے، آپ کے خاندان میں برکت آ گئی ہے، آپ کے شہر میں برکت آ گئی ہے۔ آپ کا خدا افزائش دے رہا ہے کیونکہ آپ کا ایمان افزائش پا رہا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! کہیے میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میرے ایمان کی ترقی ہو رہی ہے۔ ہاللیلویا! ایمان جب بڑھ جائے گا پھر حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، اب پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ وہ زندگی جو آپ کے باپ دادا، آپ کے دادا پردادا وہ زندگی آپ نہیں گزاریں گے۔ آپ مبارک ہوں گے کیونکہ آپ یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں۔ ہاللیلویا! ہم حالات کی نظر نہیں ہو جائیں گے، ہم ایمان سے حالات کو بدلیں گے۔ ہاللیلویا! ہم حالات کی نظر نہیں ہوں گے، کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ ہم حالات کی نظر نہیں ہوں گے، ہم ایمان سے حالات کو بدلیں گے۔ ہم ایمان سے حالات کو بدلیں گے، ہم ایمان سے حالات کو بدلیں گے۔ آمین آمین آمین۔ ممکن ہے آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں آپ زیادہ دولت نہیں کما سکتے، یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟
ممکن ہے، لیکن میں آپ کو ایک مکاشفہ دوں. ایمان کی دولت وہ دولت ہے جسے نہ کوئی آپ کے اندر آنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے بڑھنے سے روک سکتا ہے. ہاللویا، ہاللویا، کہ یہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میں ترقی کر رہا ہوں، میرے ایمان کا چرچا ہوگا، میرا ایمان ترقی کر رہا ہے. ہاللویا، کہ یہ میں ایمان میں مالا مال ہو رہا ہوں، میں ایمان میں دولت مند ہو گیا ہوں. ہاللویا، میرے ایمان کی دولت بے حساب ہو جائے گی جب میں دعا کرنے لگوں گا، کلام پڑھنے لگوں گا، جب میں خدا کے ساتھ رفاقت کرنے لگوں گا. ہاللویا، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے. خدا یہی چاہتا ہے. خدا ان سے یہ سوچ لے سکتا تھا، یہ شرمندے ہو کے کسی سائٹ پہ بیٹھ سکتے تھے، او یار دفع کرو، یہ کام نہیں کرنا، ہماری تو دعائیں سنی نہیں گئی ہیں. خداوند نے ان کے اندر یہ سوچ، یہ خیال، یہ سوال پیدا کیا کہ ہم کیوں نہیں نکال سکے، ہم کیوں نہیں اچھا کر سکے. یہ چیز ان کے اندر پیدا ہوئی اور خداوند نے انہیں پھر جواب بھی دیا. بعض اوقات خدا آپ کے اندر کچھ سوالات پیدا ہونے دیتا ہے اور پھر وقت پر خدا ان کا جواب دیتا ہے. ہاللویا. جب میرا بزنس سارا تباہ ہوا، برباد ہوا، میں، انجلینا، اوریم، ہم کوڑیوں پر آ گئے اور ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے محتاج تھے ہم. تقریباً 7 سال یہ معاملہ چلا، 7 سال. وہ چکی جو ہم نے پیسی ہے وہ دکھ کی چکی ہے، دکھ کی چکی ہے. اور ایک دن ہمارے، جو میں ابھی صبح مثال دے رہا تھا، اوریم، اس کے لیے سردیوں کا یونیفارم بھی نہیں تھا. اور اس دن ہم روئے بہت زیادہ، دعا روزے میں ٹھہر گئے. اور خدا نے، مطلب 7 سال خدا نے کوئی بات نہیں کی مجھ سے، سب کچھ لے لیا خدا نے مجھ سے، تباہ ہو گئے، زیرو پہ آ گئے، زیرو سے بھی نیچے. اس دن جب دعا روزہ کیا تو خدا نے پھر مجھ سے بات کی. خدا نے کہا شوکت، میں نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، میں تیرے کردار پہ کام کر رہا ہوں. ہاللویا. دیکھا 7 سال بعد جواب ملا، اور جواب کیا ہے؟ میں تیرے. سم ٹائمز خدا آپ کو سوال پر لے آئے گا، لیکن خدا اس کا جواب بھی ضرور دے گا، جواب بھی ضرور دے گا. شاگردوں نے سوال، خداوند ہم کیوں نہیں نکال سکے؟ خدا نے کہا یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ تم پوچھو مجھ سے کہ کیوں نہیں نکال سکے، کیونکہ میں تمہیں مایوس، نا امید اور ناکام دیکھنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، تمہاری خدمت پھلدار خدمت ہو، تمہاری خدمت مبارک ہو، بابرکت ہو. خدا کہ تم میرے ساتھ رہو اور تم بدروہوں کو ڈیل نہ کر سکو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خداوند پھر ہم کیا کریں؟ وجہ بتا ہمیں، کس طرح یہ ٹھیک ہوگا؟ خداوند نے کہا اپنا ایمان بڑھاؤ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چرچ، سوال کبھی بھی کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، جواب غلط ہو سکتا ہے، سوال ہمیشہ درستی ہوتے ہیں. خداوند سے بات کیا کیجئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، خداوند سے بات کیا کیجئے، گفتگو کیا کیجئے، گفتگو کیا کیجئے. میں بہت بار ایسے ہوتا ہے، گھر کا رینٹ ہے، اچھا خاصا رینٹ ہے، کرایہ ہے، ہر ماہ کے ایکسپینسز ہیں، شریر میرے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. رائٹ ایٹ اسی وقت میں شریر کو ڈانٹتا ہوں اور میں خدا سے بات کرنا شروع ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں خداوند تو جانتا ہے، تجھے پتا ہے.
خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو سب کچھ کو مہیا کرے گا. خداوند تیرے کوے آج بھی زندہ ہیں اور تو نے میرے لیے اپنے کوے اڑا دیے ہیں. خداوند سے بات کیا کیجئے, اس کو کہا کیجئے, اس سے پوچھا کیجئے خداوند کب ہوگا, خداوند کیسے ہوگا. خداوند میں نے یہ ایمان کا قدم اٹھایا ہے, خدا میں ایمان سے تیرے پاس آتا ہوں. میرے پینکریاز کو خدا ہیل کر دے, میرے دل کو شفا دے دے. خدا میرا بلڈ پریشر بلڈ شوگر نارمل کر دے. خدا میں ایمان کے ساتھ تیرے پاس اور خدا جب آپ کے اندر یہ ایمان دیکھے گا کہ تو میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا, کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا, کسی اور کے سامنے جا کے اپنی عرضیاں بیان نہیں کرتا, جب تو میرے پاس آیا ہے اور تو پورے یقین کے ساتھ آیا ہے, میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں خدا آسمانوں سے آپ کو جواب دے گا. ہاللیلویا, خدا آپ کو جواب دے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا آپ کو جواب نہ دے. لکھا ہے بائبل مقدس میں, اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ, اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے. اس کا کان بھی کھلا ہے, اس کا ہاتھ بھی بڑا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند نے کہا اپنے ایمان کی کمی کے باعث. اب جب خداوند نے ساتھ میں اگلا جو فارمولا بتایا ہے, طریقہ بتایا, وہ یہ ہے کہ دعا کے سوا یہ نہیں نکل سکتی تھی. اٹ مینس کہ آپ دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے. دعا میں اس سال فوکس کیجئے کہ آپ دعا میں وقت گزاریں گے. اپنے سکیجولز کو درست کیجئے. اپنے موبائل فون کو کہیے کہ میں تجھ سے زیادہ خدا سے پیار کرتا ہوں. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کہیے کہ میں تم سے زیادہ خدا سے پیار کرتا ہوں. اپنی بیوی, اپنے شوہر, اپنے بچوں سے کہیے کہ میں تم سے زیادہ. بچے اپنے والدین سے کہیں کہ میں آپ سے زیادہ خدا سے پیار کرتا ہوں. میری ماں, میرا باپ مجھے خدا سے زیادہ پیارا نہیں ہے. مسیح نے کہا جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنی ماں, اپنے باپ, اپنی بہن بھائی, اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے وہ میرے لائق. خدا کا پہلا حکم کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنے ساری طاقت سے کیا کر, محبت رکھ. محبت اٹ مینس کہ خدا کا درجہ آپ کی زندگی میں سب سے اوپر اول ہونا چاہیے. ہاللیلویا. اور جب آپ خدا کے ساتھ فیلوشپ کریں گے, جب آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے, آپ کے پہاڑ میدان ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا. ہاللیلویا. سنیے, ایک اور بڑا بھید یہاں موجود ہے, اور وہ بھید کیا ہے؟ 20ویں آیت کا آخری حصہ ہے. لکھا ہے اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا, اور وہ چلا جائے گا. اور آگے خوبصورت بات ہے, ایک اور وعدہ ہے, اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن. کوئی بات تمہارے لیے ناممکن. کوئی بات سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے. کوئی بات سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے کہ کوئی بات. یہ کوئی فارسی تھوڑی ہے, یہ انگریزی تھوڑی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. کوئی بات سے مراد تمہارے لیے, تمہارے لیے. پھر ابلیس سے مار کھانی ہے یا ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا ہے؟ کوئی بات تمہارے لیے ناممکن. پھر وہی رہنا مایوس, نا امید, ہم تو ماڑے ہیں, ہم تو بچارے ہیں, ہم تو شاہی ہیں. ہاں تو شاہی ہیں, تو اجے تک مسیحی نہیں ہویا. جس دن تو مسیحی ہو گیا, تیرے اندر کا جو ایمان ہے
وہ آگ کا شعلہ بن کے سامنے آ جائے گا، اور آپ مایوس نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے، آپ ایک ایماندار زندگی بسر کریں گے۔ ہیلیلویا! کوئی بات تیرے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے ناممکن نہ رہے؟ ایمان میں مضبوط ہونا ہے، ایمان کی کمی کو کثرت میں بدلنا ہے۔ کیسے بدلے گی؟ نمبر 1 دعا کے وسیلہ سے، اور نمبر 2 اپنے ایمان کو پریکٹس کر کے، اپنے ایمان کو عمل میں لا کے۔ ہیلیلویا! ایمان کو عمل میں لا کے۔ میں انکریج کر رہا تھا لیڈرز کو لاسٹ ویک، چرچ میں جتنے بیمار ہیں، ہم اس سال چیلنج لیں گے، اس کلیسیا میں کوئی بیمار نہ رہے، نہ رہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو سن سنا کے اس چرچ میں آتے ہیں، وہ بھی اپنی بیماریاں، اپنے روگ، اپنے گناہ، اپنی نافرمانی، سب کچھ یہاں چھوڑ کے جائیں، اور جب وہ یہاں سے نکلیں تو وہ آزاد نکلیں۔ ہیلیلویا! کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ایمان کے باعث ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے ایمان کے باعث، آپ کے ایمان کے باعث۔ کہیے میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میں حیران کن کاموں کا گواہ بنوں گا، میں خدا کے سائنز اینڈ ونڈرز کو دیکھوں گا۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! کوئی بات تمہارے لیے ناممکن، تو پھر ہمارے ہاں کیوں بیمار ہیں؟ خاص طور پہ ٹارگٹ جو لیا ہم نے بھائی مبشر کا، بھائی ممتاز کا، بھائی تنویر کا، بلاول کا، ہسکیل کا، خاص طور پہ یہ 4-5 کیسز ایسے ہیں جنہیں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایمان اندر ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہیلیلویا! کہ یہ میرے بیمار چنگے ہو جائیں گے، میرے گھر سے بیماری جاتی رہے گی، کیونکہ میرے گھر میں ایمان نے جگہ لے لی ہے، اور جہاں ایمان ہے وہاں معجزہ ہے، جہاں ایمان ہے وہاں شفا ہے، جہاں ایمان ہے وہاں رہائی ہے۔ میرا ایمان بڑھ رہا ہے، میرا ایمان میرے گھر میں ہے، میرا ایمان میرے دل میں ہے، ایمان اس کلیسیا میں ہے، اس لیے بیماریاں جائیں گی، بیمار شفا پائیں گے، لوگ رہائی پائیں گے، گنہگار نجات پائیں گے، زندگیاں آزاد ہوں گی، ہم صریحاً معجزات کو دیکھیں گے، ہم خدا کی قدرت کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم ایمان میں چلتے ہیں، ہم ایمان میں چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! کوئی بات تمہارے لیے ناممکن۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس مقام پر آ جائیں نا جہاں خداوند شاگردوں کو لا رہے، اینا کوئی ایمان، اینی کوئی مثال، ایمان کتنا؟ رائی کے اتنا سا ایمان، اتنی سی مثال۔ اگر ہم اس مقام پر آ جائیں، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، آپ اپنے لوگوں کو میرے پاس نہیں لائیں گے کہ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ ہر سنڈے ان کو لے کر آئیں گے۔ پچھلے ویک میں یہ مسئلہ تھا، ہم سب نے گھر پہ دعا کی ہے اور خداوند نے انہیں شفا بخشی ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! میں کہتا ہوں آپ میرے محتاج نہ رہیں، آپ مسیح کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہو جائیں کہ آپ کے معاملے آپ کے گھروں میں حل ہونا شروع ہو جائیں، اور ہم یہاں پر صرف پریز رپورٹ سنا کریں کہ
آپ کے گھر میں کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کیا ہوا ہے، آپ کے ایمان کے وسیلہ سے خدا نے کیا کیا ہے، آپ کے ایمان نے کہاں پر کام کیا ہے، کسے نجات ملی ہے، کسے شفا ملی ہے، کون ڈیلیور ہوا ہے، کون بدروحوں سے آزاد ہوا ہے، کس کو اپ گریڈ ملا ہے زندگی میں، اور کون نئی جگہ پر شفٹ ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ ایمان کے وسیلہ سے، ایمان کے، کوئی بات تمہارے لیے ناممکن۔ آپ کتنے سمجھتے ہیں کہ خاص یہ حصہ آپ کے لیے ہے؟ کوئی بات تمہارے لیے ناممکن۔ یہ کلام ہے، یہ کلام ہے، یہ ہوائی بات نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، اخبار کی سرخی نہیں ہے، یہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے، میرے ایمان کی کمی کثرت میں بدل رہی ہے، میں اپنے معاملوں کو ڈیل کر سکتا ہوں کیونکہ میرے اندر ایمان ہے۔ ہیلیلویا۔ کوئی بات تمہارے لیے ناممکن۔ کاشف نے مجھے ایک ریفرنس بھیجا ایمان کے تعلق سے، کاشف ریسرچ کر رہا تھا اس ٹاپک پہ۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جو رائی کا جو بیج ہے، یہ خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں، سمندر کے ساحل کے قریب جو پہاڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بے ترتیبی سی ہوتی ہیں، وہاں پر یہ بیج بویا جاتا تھا، اور اس بیج میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ یہ پہاڑوں کی چٹانوں کو توڑ دیتا تھا اور یہ باہر نکل آتا تھا، اور وہ شگاف جب اس بیج کی وجہ سے پڑتے تھے تو اس وقت چونکہ اوزار اتنے نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو لوگ آسانی سے ان دراڑوں کو اور زیادہ توڑ لیتے تھے، کھول لیتے تھے، اور انہیں اپنے استعمال میں لے آتے تھے۔ رائی کے دانے کی مثال خداوند نے دی ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس بیج کا جتنا سائز ہوتا ہے نا، یہ کہہ لیں کہ شاید 1 ملی میٹر 2 ملی میٹر ہوگا، اس کو اس کے سائز سے 100 گنا نیچے بویا جاتا ہے، 100 گنا نیچے، مطلب اگر یہ 1 ملی میٹر ہے تو 100 ملی میٹر نیچے، رائٹ۔ اور یہ بیج موسٹ آف دا ٹائم یہ تاریک اور خشک جگہوں پر بویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ بیج اگ آتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کے بھی وہ تاریک اور خشک پہلو جو ہیں، اگر وہاں پر ایمان کا بیج آ جائے، نہ وہ تاریک رہیں گے نہ وہ خشک رہیں گے، وہاں پر آپ خدا کی قدرت کو تجربہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ہیلیلویا۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آپ کے پہاڑ واقعی میدان ہوں گے اگر آپ ایمان کو اندر لے لیں گے۔ آپ کتنے چاہتے ہیں آپ کے پہاڑ میدان ہوں؟ آپ کو بتاؤں، ایمان کے بیج کو، رائی کے دانے کے برابر جو بیج ہے، اسے اس پہاڑ کے نیچے رکھ دیجئے۔ یہ ڈائنامائٹ پاور ہے، یہ اس پہاڑ کو اکھاڑنا شروع کر دے گی۔ وہ پہاڑ ہٹ جائے گا، اور وہ پہاڑ کہاں جائے گا؟ سمندر تیار ہے۔ آپ اس پہاڑ کے نیچے، اس کی بنیادوں میں، اس کی جڑوں میں ایمان کا بیج رکھنا شروع کیجئے۔ خدا آپ کے ایمان کے وسیلہ سے اس پہاڑ کو اٹھا کر لے جائے گا اور اسے سمندر میں پھینک دے گا۔ آپ کے پہاڑ آپ کے ایمان کے وسیلہ سے سرک جائیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے پہاڑ سرک جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان جو آپ کے اندر ہے، بے شک تھوڑا ہے لیکن وہ کارآمد ہو جائے؟ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور آئیے دعا کرنا شروع کیجئے۔ آپ کے ایمان کی کمی کثرت میں بدل رہی ہے۔
آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا. آپ کا ایمان اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ پہاڑوں کو ہٹا سکیں گے. اپنے ہاتھ اٹھائیے, دعا کرنا شروع کیجئے. آپ اپنے ایمان کے وسیلہ سے اپنے بیماروں کو چنگا پائیں گے. آپ اپنے ایمان کے وسیلہ سے اپنی بیماریوں پر غالب آئیں گے. آپ اپنے ایمان کے وسیلہ سے شہر کی سرفرازی پائیں گے. دعا کیجئے, آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. آپ کا ایمان بڑھے گا, آپ کے ایمان کی ترقی ہوگی, آپ کے ایمان کا شہرہ ہوگا, آپ کا ایمان شہرت پائے گا. یس یس یس, آئیے آئیے آئیے. وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان بڑھے وہ نکل کے سامنے آ سکتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں ان کے ایمان کا شہرہ ہو وہ نکل کے سامنے آ سکتے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. میرے مالک تو سن لے دعا, ہاللیلویا. میرے ایمان کو دے بڑھا. تھینک یو جیسس. میرے مالک تو سن لے دعا, ہاللیلویا. میرے ایمان کو دے بڑھا. میں کشتی لڑوں, مجھے ایمان جینا سکھا. میں مالک تو سن لے دعا, میرے ایمان کو دے بڑھا. میرے مالک میرے مالک تو سن لے دعا, میرے ایمان کو دے بڑھا. میں ایمان کی کشتی لڑوں, مجھے ایمان ہاللیلویا. سکھا. آپ نکل کے سامنے آ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے دعا کی جائے. آئیے نکل کے سامنے آ جائیے اس ایمان کے ساتھ کہ میرا ایمان بڑھے گا. ہاللیلویا. میرے ایمان کا شعلہ جلے, نور ایمان میں چلوں. میرے ایمان کا شعلہ جلے, ہاللیلویا. یس, آئیے آئیے نکل کے سامنے آ جائیے. میں درخواست کروں گا سارے لیڈر سے کہ وہ ہاتھ رکھیں, دعا کریں تاکہ ایمان بڑھے. اپنے ایمان میں جیوں, ہاللیلویا. اپنے ایمان میں مروں. یسوع کے نام سے اپنے ایمان میں مروں, اپنے ایمان میں مروں. میرے مالک تو سن لے دعا, تعریف ہو. میرے ایمان کو دے بڑھا. اگر کوئی بیمار اور کمزور ہے وہ بھی نکل کے سامنے آ جائے. میرے مالک تو سن جو بیمار اور لے کمزور ہے وہ بھی سامنے آ جائیے. خدا کا روح آپ کو شفا دینے کو ہے. یسوع نام آپ کو آزاد کرنے کو ہے. دعا کیجئے, منہ کھولیے. ہو مضبوط میرا ایمان, رہے رنگ روپ میرا ایمان. ہو مضبوط میرا ایمان,
रहे रंग रूप मेरा ईमान, खोलूं ईमान से आसमान। आप आसमान को खोल सकते हैं मुझे ईमान से इख्तियार से। खोलूं ईमान से आसमान, तुझे ईमान से देखा करूं। मेरे मालिक तू सुन ले तू मैं महिमा की कुश्ती लड़ूं। मुझे ईमान में जीना सिखा। रोज़े महशर में जब मैं उठूं, मेरे ईमान की हो गुफ्तगू। आपके ईमान की गुफ्तगू आसमानों पर होगी। रोज़े महशर में जब मैं उठूं, मेरे ईमान की हो गुफ्तगू। हमेशा की जिंदगी मिले हो तू ही मेरे रूबरू। हमेशा की जिंदगी मिले हो तू ही मेरे रूबरू। मेरे मालिक तू सुन ले तू बात। मेरे ईमान से बढ़ा। Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. कलीसिया, मैं देख रहा हूं खुदा आपके ईमान को बढ़ा रहा है। आपके दिल में आपका ईमान बढ़ रहा है, आपकी रूह में आपका ईमान बढ़ रहा है। आप अपने पहाड़ों को अपने ईमान के वसीला से मैदान कर लेंगे। आपके पहाड़ मैदान हो जाएंगे, आपके पहाड़ मैदान हो जाएंगे। आपका ईमान बढ़ रहा है। हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब, बुलंद हाथ उठाइए और शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। आपके ईमान की कमी कसरत में बदल गई है। अब आपका ईमान कमजोर ईमान नहीं है, आपका ईमान कम नहीं है, आपका ईमान बढ़ गया है, आपका ईमान ज्यादा हो गया है। आज रूहुल कुद्स ने आपको मिनिस्टर किया है। मसीह यीशु पर आपका ईमान बढ़ गया है। मसीह यीशु पर आपका ईमान बढ़ गया है। शाटलो गोलिया बोर्रा शांति। अब आपका ईमान कभी ना डोले, आपका ईमान कभी ना डोले, आपका ईमान कभी ना डोले, बल्कि आपके ईमान के वसीला से शरीर की बादशाही डामाडोल हो जाए। आप उसकी बादशाही को हिला सके ईमान के वसीला से। ईमान के वसीला से आपका ईमान आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है। ओ, आपका ईमान आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है।
نیکسٹ لیول پر لے کر جا رہا ہے. نیکسٹ لیول پر, نیکسٹ لیول پر ریسیو کیجئے. آپ کا ایمان آپ کو اگلے درجے پر لے کر جا رہا ہے. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے, ہاتھ بلند کیجئے اور بلند آواز سے کہیے, میرا ایمان بڑا ہے. میرے پہاڑ میدان ہو جائیں گے, کیونکہ پہاڑوں کے دامن میں میں نے ایمان کو رکھا ہے. میری بیماریاں جاتی رہیں گی, کیونکہ میں نے بیماریوں کے خلاف ایمان کو مانگا ہے. میرے گھر کے حالات درست ہوں گے, کیونکہ میں ایمان پر چلتا ہوں, نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. میں ترقی کروں گا, کیونکہ میرا ایمان بڑا ہے. میں ایمان کو جانے نہیں دوں گا, میں اسے تھامے رکھوں گا. میں ایمان کے وسیلہ سے پہاڑوں کو میدان کروں گا. ہیلیلویا. اے باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے ہر ایک فرد و بشر کو جو یہاں موجود ہے, اور وہ بھی جو اسے آن لائن دیکھ رہے ہیں, یسوع مسیح کے نام سے ہر ایک کے ایمان پر تیرے روح القدس کی آگ کو مانگتا ہوں خدا. نہ صرف یہ ایمان بڑھے, بلکہ یہ ایمان جلنے لگے خدا. یہ ایمان جلنے لگے خدا. یہ ایمان شعلہ بن جائے, اور خدا تیرے بچے ایمان کے وسیلہ سے تیرے عجیب اور بڑے کاموں کے گواہ بنے خدا. ان کا ایمان افزوں ہو, ترقی پائے, روز کی بنیاد پر بڑھتا جائے خدا. اور تیرے بچے اب سے آگے کو مایوسی, انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو خدا, بلکہ یہ ایمان والے ہوں اور ایمان کے وسیلہ سے ہر ایک چیز کو ڈیل کر سکے, کیونکہ تو نے خود کہا کہ کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. اے خدا, میں ایمان رکھتا ہوں, تو نے اپنے بچوں کا ایمان بڑھایا ہے خدا, اور تیرے ایمان کے وسیلہ سے جو تو نے انہیں دیا ہے, ناممکن ممکن ہوتا چلا جائے. یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے, آمین, آمین, آمین. آپ کے ایمان کی کمی کثرت میں بدلی ہے. ہاللویا.